السلام علیکم سر، پہلے تو گاندھی سینٹر آف لرننگ کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہ چانس دیا ہے۔ سر میرا سوال قصر نماز سے ہے، کیونکہ ہم باہر ملکوں میں رہتے ہیں اور پھر واپس دوسری کنٹریز میں ٹریول بھی کرتے ہیں، اور جس کانٹیکس میں میں نے قرآن کے مفہوم میں وہ سورہ نساء میں جب آتا ہے اور جس مفہوم میں وہ آیا ہے، وہ بڑا ہی جیسے مفہوم میں جیسے گھوڑے کی سواری پہ اگر کوئی ہے بندہ، اور اس زمانے کے ٹائم میں، اور اب ہمارے پاس ایئر پلینز ہیں، ہم اللہ کا شکر ہے پاکستان جاتے ہیں تو آرام سے وہاں پہ بھی بیٹھتے ہیں، اور پھر بھی ہم دیکھا ہے، میں نے اپنے کزنس کو بھی، اپنے آپ کو بھی، اپنے بھائیوں کو بھی، کہ ہم قصر کر دیتے ہیں نماز کو، حالانکہ ہم سارے دوسرے کام کر رہے ہوتے ہیں، مگر نماز کو ہم چھوٹا کر دیتے ہیں۔ ہم ویسے ہی باہر جا رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی کھا رہے ہوتے ہیں، اور جیسے کسی نے مجھے بتایا تھا اور میں نے بھی پڑھا ہے ایک میں کہ 15 دن کی لمٹ ہے، تو اس قصر نماز کا اگر آپ تھوڑا اس کو وہ کر دیں ایکسپلین تو بہت شکریہ ہوئے گا۔ شکریہ تیمور صاحب۔ یہ اللہ کی دی ہوئی ایک رخصت ہے، اور عبادات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ اپنی بندگی اور عبادت کے مراسم میں سختی یا مشقت پسند نہیں کرتا۔ یہ بات بطور اصول بیان کر دی ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ عبادات میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ خوشی سے، خوش دلی کے ساتھ اور اس کو سہولت سمجھ کر عبادت کا حق ادا کریں۔ اس میں اگر کوئی مشقت پیدا ہو جائے، غیر معمولی صورتحال بن جائے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی رخصتیں خود بیان فرما دی۔ ان رخصتوں میں ایک یہ رخصت بھی ہے کہ اگر کسی وقت ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا ممکن نہیں ہوتا، کوئی آپا دھاپی اور افراتفری کی صورت ہے جو خاص طور پر جنگوں کے موقع پر پیدا ہو جاتی تھی، تو فرمایا کہ نماز کو کم کر سکتے ہیں، یعنی رکعتوں کی تعداد کے لحاظ سے بھی کم کر سکتے ہیں، وقت کے لحاظ سے بھی کم کر سکتے ہیں۔ رکعتوں کی تعداد کے لحاظ سے کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 4 رکعت نماز 2 رکعت پڑھ لی، اور اس کو وقت کے لحاظ سے کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 نمازوں کو ملا کر پڑھ لیا، جیسے ظہر اور عصر کو ملایا، جیسے مغرب اور عشاء کو ملا لیا، جس کو جمع کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں رخصتیں قرآن مجید نے جنگ کی آپا داپی کے ذیل میں دی ہیں، دونوں رخصتیں، اور خود قرآن نے بیان کیا اس کو۔ اس کے بعد رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر میں ایک آپا دھاپی افراتفری کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اس کو بھی اس پر قیاس کر کے اسے وسیع کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہی صورت اور بہت سے معاملات میں بھی ہوگی، یعنی ایک ڈاکٹر ہے، سفر میں تو نہیں ہے، لیکن مریض آپریشن تھیٹر پر ہے، ایمرجنسی میں کسی کو دیکھنا ہے، کہیں پہنچنا ہے، تو کوئی افراتفری آپا دھاپی کی صورت جب پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ قصر کر سکتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ کرنا کہ وہ کیا صورت پیدا ہو گئی ہے، یہ اصل میں آدمی کو خود ہی کرنا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے اتریں گے یا پیغمبر بتائیں گے کہ اس وقت یہ ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ اس کی بہت سی صورتیں واضح ہیں، بعض جگہوں پر انسان کو کچھ اشتباہ بھی پیش آ جاتا ہے، اور اس میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ اجتہاد کرو اور اپنے طریقے سے طے کر لو۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جہاز میں آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اطمینان سے سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں آخر اگر آپ نے باقی چیزوں سے فائدہ اٹھایا ہے تو آپ نماز کی بھی 4 رکعتیں پڑھ لیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے۔ قانون کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اجتہاد ہے۔ یہ اجتہاد کا مسئلہ، یعنی آپ نے اطلاق کرنا ہے نا۔ آپ کو ایک رخصت دی گئی ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آ گئی، اگر کوئی افراتفری کی صورت ہے، یا تم وہ اطمینان اور سکون نہیں اس وقت پا رہے جس میں نماز پڑھی جاتی ہے، وہ کسی اپنے پیشے کی ضرورت کے تحت ہے، سفر کی ضرورت کے تحت ہے، تو اس میں تم قصر کر سکتے ہو اور جمع بھی کر سکتے ہو۔ تو اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے، باقی یہ کوئی لازم نہیں کیا گیا، رخصت سے فائدہ اٹھانا آپ کا کام ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ میں خود یہی کرتا ہوں کہ یہ دیکھ لیتا ہوں کہ صورتحال کیا ہے، بعض موقعوں پر بلکہ زیادہ اطمینان سے سفر میں نماز پڑھتا ہے آدمی، تو پوری پڑھتا ہوں، اور اگر اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اللہ کی دی ہوئی رخصت ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں۔ تو اس کا فیصلہ آپ کیجئے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ جی ہو سکتا ہے ہم غلطی کر جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، جب آپ نیک نیتی سے غلطی بھی کرتے ہیں تو اللہ اس کا بھی اجر دیتا ہے۔ بہت شکریہ سر۔